الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن هدى الله هو الهدى صدق الله مولانا العظيم محترم مکرم حفاظ اکرام علماء اعظام مفتیان اکرام اور تحفظ ختم نبوت کی مجلس کو سجانے والے جانثاروں اور دور دراز سے تشریف لانے والے نہایت ہی بزرگ محترم دوستوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید اور دوسرے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، سنت مبارکہ۔ آپ دیکھیں موجودہ زمانے میں الیکٹرانک واشنگ مشین آئی تو وہ واشنگ مشین آپ شو روم سے لے کے آتے گھر میں، اور لے کے آنے کے بعد کیا آپ وہ واشنگ مشین کو چلا لیتے؟ آپ کو آتا چلانے؟ اس کو چلانے کا طریقہ بتانے والا آتا نہیں آتا، تو ان لوگا شو روما والے ایک کتاب چھاپتے اور پھر ایک آدمی کو مقرر کرتے کہ جا بھائی پہلے اس کی پوری اسٹڈی کر، اس کو سمجھ، پھر سمجھ کے جا کے ہمارے کسٹمر کو سمجھا۔ ہماری کمپنی کا ریپیٹیشن ہے، تو اگر ذرا بھی غلطی کریں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، مشین بھی خراب، کمپنی کا نام بھی خراب۔ انہاں آتا آ کے پورا سمجھا کے بتا کے جاتا نہیں جاتا۔ ایسے ہی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھیج دے اور اس کو کوئی بتانے والا نہ بھیجے، اس کو کوئی سمجھانے والا نہ بھیجے، ایسا کیا ہماری عقل کے اندر یہ بات آ سکتی؟ اب بولو بھائی، نہیں آ سکتے۔ تو سامنے والوں کو بات سمجھ میں آ گئی، پیچھے والوں تک میری آواز نہیں پہنچی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، اور بات سمجھ میں آئی تو اس کا اشارہ بھی ہونا چاہیے۔ جس وقت ہاتھ اٹھانے کے واسطے حضرت نے کہا تھا ہاتھ اٹھاؤ، تو اس وقت ہاتھ اٹھائے، اب ہاتھ اٹھانے نہیں، آپ کا اشارہ چاہے وہ زبان سے ہو چاہے سر سے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید کو دنیا کے اندر بھیجا اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے کسی کو نہ بھیجے؟ کیا ایسے ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد سے لے کے ہمارے محبوب پیغمبر آمد عالم جانب عالم سرور عالم سرکار عالم پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے اور جتنے رسول آئے وہ سب کے سب اگر ان کو کسی رسول کو کسی پیغمبر کو کوئی کتاب دی گئی تو پھر اس رسول کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی دی گئی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید عطا فرمایا اور پھر اس کو سمجھانے کی پڑھانے کی اور اس کے اعتبار سے لوگوں کا امت کا تزکیہ کرنے کی ذمہ داری بھی عطا فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن مجید کو پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر وہ نبی ایسے ہیں، وہ رسول ایسے ہیں جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہ رسول ایسے ہیں جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کے جیسا لوگوں کا جسم صاف ہوتا ہے پانی کے ذریعے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی صفائی بھی کرتے ہیں۔ اگر اس دل کے اندر کفر کی گندگی ہو تو اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں۔ اگر اس دل کے اندر گناہوں کی نحوست بھری بھی ہو تو اس نحوست کو دور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے، صحیح راستہ وہی ہے جو اللہ بتائے۔ ہمارا خالق کون ہے بتائیے؟ بتائیے نا، ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا حاکم کون ہے؟ اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اور پھر ہماری تمام دنیا کی چیزوں کا مالک اللہ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم کھیتی باڑی کرتی ہو، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، لیکن اس کھیتی کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ تم جو اور ہم سب جو نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، اس نوالے کو منہ میں پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ہمارا خالق بھی اللہ، ہمارا رازق بھی اللہ، ہمارا مالک بھی اللہ چیزوں کا، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ میری پراپرٹی ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، تیری پراپرٹی نہیں ہے، تم مر جائے گا، تیرے وارث بنیں گے، وہ مر جائیں گے پھر دوسرے بنیں گے، لیکن جب ایسے ہی چلتے چلتے پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے اب بتا کون وارث ہے؟ بتائیے نا کون وارث ہے؟ اللہ وارث ہے۔ سب چیزوں کا وارث اللہ، سب چیزوں کا مالک اللہ۔ تو حکم کس کا چلیں گا؟ چلیں گا کہ نہیں چلیں گا؟ فائدہ انہوں کر رہے، کھلا رہے ہو نا، مالک بھی انہوں ہے، ان کا حکم نہیں چلتا، چلنا کہ نہیں چلنا؟ ہاں، پھر کیا بول رہے معلوم اللہ میں؟ میرا حکم ہے نا، میرے حکم پہ چلنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو میری، اور رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ
يحب الكافرين. یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ٹھیک کامیاب، لیکن اگر فَإِن تَوَلَّوْا اللہ کو نہیں مانے گا اور اللہ کا حکم رسول کو مانو نہیں مانے گا، فَإِن تَوَلَّوْا روگردانی کرے گا. اللہ فرماتے ہیں لا يحب الکافرین، تو گویا کہ وہ کافر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے. اور اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو. یہ دیکھو یہ ایمان والا ہے نا وہ لفظ، یہ ہمارا ٹائٹل ہے، یہ ہماری نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری نشانی ہے، یہ ہمارا ٹائٹل ہے. ہر کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے، اسی لوگوں کے ذریعے سے اس کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ایک پہچان بنائی ہے. هو سماکم المسلمین، تم مسلمان ہو، تم ایمان والے ہو. تو ایمان والا، مومن، مسلمان، یہ ہمارا ٹائٹل ہے، ہماری پہچان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو. اور آگے ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ دیکھو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے جو کچھ اعمال ہیں، چاہے تم رات بھر عبادت کرتے رہو، دن بھر روزے سے رہو، ساری زندگی صدقہ خیرات کے اندر اپنے پورے مال کو لٹا دو، لیکن یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے پورے کے پورے اعمال بیکار ہو جائیں گے. ایسی بے شمار آیتیں ہیں. یہ تو اطاعت کے تعلق سے. ایک ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیش کی جہنم کے اندر داخل کر دے گا، ہمیشہ ہمیش کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنا نقصان کا اور اسلام سے نکلنے کا سبب بنتا ہے، اور جہنم تک لے جانے والی چیز ہے اگر نافرمانی ہوگی. نبی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور چیز ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو فاتبعونی،
تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے. اگر نبی کی محبت نہیں ہوگی، نبی کی تابعداری نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کبھی مل نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے کبھی حاصل ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ آگے ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جن لوگوں نے آپ کا اتباع کیا مومنین میں سے. دیکھو غور کرو، بات ابھی شروع ہو گئی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کو کافی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب کچھ ہے، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. نجات ملے گی اس کو جس کا اللہ ہوگا. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنین میں سے آپ کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کافی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک نبی کی اتباع نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کافی نہیں ہوں گے. تو دو چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئی، نوٹ فرما لیں. ایک ہے نبی کی اطاعت، جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی. نبی کی اطاعت کا مطلب قول سے ہوتا ہے. جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں، اس قول کو، اس بات کو، جو حکم دے دیں اس کے مان لینے کو اطاعت کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اختیار کی، اس چیز کو عمل کر لینے کو اتباع کہتے ہیں. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی استعمال کی، تو ہم اگر پگڑی پہنے تو یہ نبی کی اتباع ہے. پگڑی کا نہ پہننا الگ چیز ہے، لیکن نبی کی اتباع ہے. نبی کی ایسے ہی بیچ کی مانگ نکالے. ابھی سنتوں کے بارے میں مذاکرہ ہو رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو اختیار کرنا اتباع کہلاتا ہے. اس کی تفصیلات میں میں نہیں جا رہا. تو اطاعت ایک الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے. لیکن اطاعت اور اتباع کے تعلق سے دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے، نبی کا اتباع بھی ضروری ہے. تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کہلائے گی. اگر نبی کی اطاعت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا اطاعت نہیں ہو سکتی، نبی کا اتباع نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی محبوبیت نہیں ہو سکتی. میں نے یہ باتیں اس لیے کہی ہیں کہ بعض احباب ہیں، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو تو صرف قرآن چاہیے، ہم کو تو صرف قرآن چاہیے، قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہم کو نہیں چاہیے. حسبنا کتاب اللہ، کہ ہم کو صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہے، لہذا ہم اللہ کا حکم مانیں گے. اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
نبی رحمت، حالانکہ آپ خود دیکھیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم چلے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. ہم صرف اللہ کی مانیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. ہم صرف قرآن کو مانیں گے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں مانیں گے. اب بتاؤ، اتنے تمام چیزیں، اتنی آیتیں آپ نے سنی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہونا ضروری ہے؟ نبی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی اطاعت ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کا اتباع ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایک لیبل انہوں نے لگا لیا اہل قرآن بول کے، ہم قرآن والے ہیں اور ہم حدیث کو نہیں مانتے. گویا کہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہی انکار نہیں کیا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی داغدار کر دیا. حالانکہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میری محبوبیت نبی کے ساتھ، میری اطاعت نبی کے ساتھ. یہ کہتے ہیں نہیں، صرف ہم کو قرآن چاہیے. میں دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون پیغمبر کے تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یہاں پر قبلے کا حکم کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف لی ہے. اب آپ کو یہ بات تھوڑی سی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن اس کا جو شان نزول ہے نا، یہ آیت جب کس موقع کے اوپر نازل ہوئی، اگر اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. دیکھیں کہ مسلمان جب ابتدائی اسلام تھا تو کس رخ پر نماز کر کے پڑھتے تھے؟ بولیے مسجد اقصی نا، بیت المقدس کی طرف نا، وہیں پر نا. جب اسلام کی ابتدا ہوئی مکی زندگی کے اندر اور مدنی زندگی کے شروع میں، تو مسلمان جو نماز پڑھتے تھے تو وہ کس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بولو نا بھائی، مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، نماز کے اندر آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ اپنے رخ کو پھیر لیجئے. کدھر پھیر لیجئے؟ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. تو اب اس بات کو سمجھیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ جس قبلے پر تم تھے اس قبلے کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون پیغمبر کے تابع رہتا ہے. تو آپ لوگ پوری الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں تو آپ کو کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم نازل فرمانے کے بعد کسی سے بھی کہا ہو کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے قرآن مجید کے اندر. پھر مسلمان کیسے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لیے اس قبلے کو مقرر کیا تھا، حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہی نہیں ہے.
اصل میں وہ قبلے کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا، بیت المقدس کی طرف، وہ بتایا تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے بتایا تھا کہ دیکھو تمہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ہمارا ہی حکم تھا، گرچہ نبی نے دیا لیکن ہم نے قرآن کے اندر نہیں، وہ نبی جو فرماتے ہیں وہ بھی ہمارا ہی حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جو قرآن مجید پڑھتے ہو صرف اس کو مان لو اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو نہ مانو، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم دے دیں تو وہ حکم بھی ہمارے حکم کے درجے میں ہے، جیسے ہمارے حکم کی وجہ سے اطاعت ضروری ہے، نبی کے حکم کی وجہ سے بھی اطاعت ضروری ہے۔ ایسا ہی دیکھیے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم محافظت کرو، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے کھڑے اللہ کے واسطے جھکتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ اب آپ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نمازوں کی حفاظت کے تعلق سے بات کہی اور پھر درمیانی نماز، اب یہ جو کون سی نمازوں کی حفاظت کرنا، کون سے نمازوں کی حفاظت کرنا؟ قرآن مجید میں آپ دیکھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کہیں پر لکھا ہوا ہے، تو یہ کس نے بتایا ہے؟ بتائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ والصلاۃ الوسطی سے کون سی درمیانی والی کون سی نماز ہے؟ کس نے بتایا؟ قرآن مجید کے اندر تو لکھا ہوا نہیں ہے والصلاۃ الوسطی کے تعلق سے کہ درمیانی نماز کون سی ہے، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دن بھر میں کتنی نمازیں ہیں، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہیں پر کوئی قرآن مجید لے کے بیٹھ جائے اور یوں کہے کہ ٹھیک ہے یہ لو قرآن مجید، اب پھر اس کو بتاؤ، بولو بتا سکتا نبی کے بغیر؟ نہیں بتا سکتا۔ قیامت کی صبح قائم ہو جائے گی مگر وہ ہرگز نہیں بتا سکتا۔ کیونکہ اسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو جب تک سامنے نہیں رکھے گا اس وقت تک اس چیز کو متعین نہیں کر سکتا، اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ چلے آئے اور ایک بات لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ قیامہ میں ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ حفاظ اکرام موجود ہیں، علماء اکرام موجود ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ان کی زبان، ان کے ہونٹ ہل بھی رہے ہیں۔ لا تحرک بولے تو لسانک کا انہوں نے خود پڑھا، اس کا مطلب سننے کا ہے۔ ہم تھک گئے، بھوک لگ رہی نہیں لگی؟ بہت اچھی بات ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی، اے پیغمبر، آپ قرآن پاک پر اپنی زبان ہلایا نہ کیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لے لیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس لیے کہ اس کو جمع کرنا، وقرآنہ اس کو پڑھانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ اور اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، لہذا آپ جلدی جلدی مت کیجئے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب ہمارا فرشتہ پڑھے
پڑھے. کون پڑھے؟ جب ہمارا فرشتہ پڑھے، یعنی کہ ہم پڑھے، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے، اور ہمارا فرشتہ یعنی قل نزلہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین. روح الامین سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم مراد ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پڑھیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ ان کی اتباع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھیں. اور آگے کا جملہ ہے جو ہماری بات کا حاصل ہے. آپ فکر مت کیجئے. ثم ان علینا بیانہ، اس کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے. اس کو کیسے بیان کرنا اور کس طریقے سے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اس کی فکر مت کیجئے، آپ اس کا بوجھ اپنے اوپر مت ڈالیے. ہم اس کو جمائیں گے بھی، ہم اس کو پڑھوائیں گے بھی، اور ہم اس کا بیان بھی فرمائیں گے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ پورا کا پورا آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالی نے بیان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش فرمائے ہیں. آپ جو کچھ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ سب کا سب بیان ہے قرآن کا. آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، وہ بیان ہے قرآن کا. آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہاں تک کہ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہ اور وہ اس جگہ کے اوپر جو جو طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں وہ تمام کا تمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اور آپ کے افعال اور حرکات سے بھی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ان ہوا الا وحی یوحا ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. آپ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کلام کر سکتے؟ کسی انسان کے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے؟ ہے؟ ہاں نہیں ہے نا؟ ہاں بھائی پیچھے والے بولو، ہے بھائی؟ نہیں ہے. تو اب بتائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بشر میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یا نہیں تو الہام کر کے، یا نہیں تو حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر. یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. الہام کے ذریعے سے معلوم ہوگا جو کچھ دین ہوگا، یا نہیں تو پردے کے پیچھے سے معلوم ہوگا جو کچھ دین ہوگا، یا نہیں تو کوئی پیغام پہنچانے والا پیغام پہنچائے گا تو معلوم ہوگا کہ دین کیا ہے. تو یہ قرآن مجید جو ہے نا، وہ قرآن مجید یہ تیسری چیز ہے. وہ دو چیزیں جو ابتدا والی ہے نا، الہام والی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر الہام کرتے ہیں، دل کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ دل کے اندر ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہماری جانب سے ہے. قرآن کا جیسا
حکم ماننا ہے، ویسے ہی نبی کے الہام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی جو بھی تم کو دے دیں وہ لے لو، نبی جو بھی تم کو دے دیں، بولا نا بھائی، وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اس سے کیا کرو؟ رک جاؤ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا مالک کون ہے؟ حکم کس کا چلے گا؟ ارے بولو نا کس کا حکم چلے گا؟ بولو نا کس کا حکم چلے گا؟ ارے بولو نا کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا حکم چلے گا۔ جب اللہ کا حکم چلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تم کو دے دے وہ لینا ہے، نبی جو تم سے روک دے نہ وہ اس سے رک جانا ہے۔ نبی نے کہہ دیا قرآن کو مانو، نبی نے کہہ دیا میری اتباع کر لو، تو ماننا یہ ہوگا کہ اللہ کو بھی ماننا ہے، نبی کو بھی ماننا ہے۔ کوئی اگر یوں کہتے، مولوی چراغ علی یوں کہتے کہ نہیں مجھے اللہ کافی ہے، تو کہہ دو کہ نہیں تو کافی کہہ رہا ہے لیکن تو کافر ہے۔ کیا ہے تو؟ کافر ہے۔ وہ چراغ علی ہے، وہ چراغ علی اپنا نام رکھ لیا مگر اس کے پاس ہی روشنی نہیں ہے، بولتا ہی نا چراغ تلے۔ ارے بولو نا، ارے بولو نا، چراغ تلے کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ چراغ علی ہے، اپنے نام کے ساتھ چراغ علی لگایا مگر پورا دل اندھیرا ہی اندھیرا، کالا ہی کالا۔ ہمارے سے اچھا تو وہ رکشے والا ہے، وہ بنڈی والا ہے، وہ آٹو والا ہے، وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے، وہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ٹیک لگا کے بیٹھا، خوب کھانا مسکنڈے کے ویسا نہیں، بیکار ہے۔ ان لوگ اب بہت اچھے، وہ رکشے والا، وہ بنڈی والا، وہ کھیتی باڑی کرنے والا اللہ کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب، لیکن یہ ٹیک لگا کے کھاتے کھاتے اپنی پوری بیماریاں اپنے جسم کے اندر پیدا کر کے قبر کے گڑھے کے اندر جا رہا ہے، لیکن نہ دنیا کے اندر کچھ مل رہا، نہ گڑھے میں کچھ مل رہا، نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ ملتا کیا؟ کس کو ملتا بولو؟ ارے بولو نا بھائی۔ اچھا آپ لوگ ذرا بھوک لگ رہی؟ اب آگے بڑھو ذرا، دیکھیں ہمارا جو ٹائم ہے نا وہ ٹائم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ آپ تھک رہے تو نہیں؟ آپ کو پوری بشاشت ہے؟ ہاں ذرا آپ ایک مانڈی ذرا بدل کے بیٹھے، آپ اگر نہیں بھی بیٹھنا چاہ رہے تو بدل کے بیٹھے۔ اچھا ہم یہاں پر کئی کے واسطے آئے؟ سننے سنانے کے واسطے آئے نا؟ کئی کے واسطے آئے بتائیے؟ ہاں یہی غلطی کر دیا ہم سننے سنانے کے واسطے آئے نہیں نا بھائی، ہم تو سمجھنے سمجھانے سیکھنے سکھانے کے لیے آئے نا۔ ہم نے یہی غلطی کر لی، ہم نے نبی کا فرمان سنا، سن کے نظر انداز کر دیا۔ اگر ہم نبی کا فرمان سنتے اور یوں کہتے کہ ہم سیکھنے کے واسطے سن رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر ڈالے گا، اور وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرے گا، اطاعت ضرور کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ ماشاءاللہ بڑی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں آپ، لیکن افسوس بھی یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان کہاں گئے؟ وہ تو نوجوان دلوں کی دھڑکن ہیں۔ صبح میں کہا ابتدا ہوئی صبح کی، وہ نوجوان ہر ایک کی نظر ہے نوجوانوں کے اوپر، چھوٹوں کی نظر
اوپر. لیکن یہ ختم نبوت کی مجلس سجانے والوں کی نظر بھی نوجوانوں کے اوپر ہے. اور یہ ہے انشاءاللہ آپ کبھی یہ کسی سے متاثر نہیں ہوں گے, اپنے حق کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. کیا بات ہے, آپ کا جذبہ بڑا نہایت قابل رشک ہے, قابل داد بھی ہے, قابل تحسین ہے. آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں آپ سننا چاہتے ہیں, آپ کی طرف بتاتی ہے آپ سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو نہ مانا جائے اور اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پوری توجہ رکھیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا ذکر قرآن مجید میں 73 مرتبہ کیا ہے, 73 مرتبہ مختلف مقامات کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہا, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ نماز فجر قائم کرو, نماز ظہر قائم کرو, نماز عصر قائم کرو, نماز مغرب قائم کرو, نماز عشاء قائم کرو. کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اچھا یہ بتائیے کن اوقات کے اندر نماز پڑھنا ہے, کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ جو اوقات میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ اوقات بتانے والے کون ہیں؟ اور ہم نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو سنتیں اور نفل ادا کر رہے ہیں وہ بتانے والے کون ہیں؟ جو اشراق, چاشت اور دوسری نمازیں بتانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو آپ دیکھیں اگر ہم قرآن کو مانیں جیسے یہ لوگ کہتے ہیں, چراغ علی کہتا ہے ایسے ہی آ گیا, اور ایسے ہی ایک ہے عبداللہ چکڑالوی. دیکھو نامہ بھی کیسے لوگ ہیں, عبداللہ چکڑالوی ہے, چکڑالوی ہے. اور پھر اس کے ایک آتا ہے احمد الدین امرتسری, اور ایک آتا ہے اسلم جیراج پوری. نامہ بولو نا, اسلم جیراج پوری. ایک آتا ہے اپنے آپ کو چودھری بولا. کیا بولا؟ چودھری بولا. یہ تو ہمارے گاؤں کے چودھری کے مقام بھی نہیں پہنچ سکتا, دور دور تک نہیں. ہمارا گاؤں کا چودھری اچھا, ہمارے گاؤں کا چودھری اچھا. ان بول رہا غلام احمد حیشن غلام احمد, ان غلام شیطان ہے. ان کون ہے؟ شیطان کا غلام بنا. نام رکھا کیا؟ غلام احمد پرویز. غلام احمد پرویز بنا. لیکن پکا شیطان کا غلام. ان کیا بول رہا کہ نہیں اللہ کو ماننا ہے, ان الحکم الا للہ حسبنا کتاب اللہ, ہم کو صرف اللہ کی کتاب کافی ہے. تو بتا تو صحیح, اگر صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے تو پھر یہ 5 نمازیں رہے گی؟ ارے رہے گی 5 نمازیں. یہ 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ رہیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں 5 نمازیں پڑھنا؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو ماننا کیا پڑے گا؟ قرآن کو بھی ماننا پڑے گا, اللہ کے بعد نبی کو بھی ماننا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہستی محترم اور بزرگ ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا حکم چلے گا تو وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا. آئیے ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے متعلق 30 سے زائد مقامات پہ ذکر کیا. وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ.
اب آپ بتا کو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تو زکوٰۃ کتنی فرض ہوگی، اور اسی طریقے سے کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور کون سے اثاثوں اور کون سی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تمہارا جو گھر ہے، تمہارے پاس جو سونا ہے، وہ سونے کے اوپر کون سے کتنے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، تمہارے پاس پیسے ہیں تو وہ کتنے پیسوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، تمہارے پاس چھپا چھپا کے کیا بولو بولو چھپا چھپا کے جو پراپرٹیاں خریدے، نہیں معلوم بیگم کو، نہیں معلوم، وہ ایک صاحب آئے اور انہیں آ کے پورے نوٹا من کرائے، ہاں تو اس وقت میاں بولے اماں تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو کہاں سے آ گئے؟ انہوں ادھر بولے اماں ایسا آج معلوم ہوا تمہارے پاس بھی اتنے پیسے، ادھر سے بھی وہی بات ادھر سے بھی وہی بات۔ تو کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو جگانے کے لیے بولا ہوں، کس کے لیے بولا ہوں؟ ہاں ویسے جاگے ہوئے بھی ہیں۔ کن چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر ہم درمیان سے نبی کو ہٹا دیں، نبی کی باتوں کو ہٹا دیں، صرف کتاب اللہ کو پکڑ لیں، تو کیا اس زکوٰۃ والے حکم کے اوپر عمل ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت اور اتباع؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آگے آئیے اور ایک چیز، روزہ ہے، رکھتے ہیں نا ہم روزہ، کب رکھتے ہیں؟ رمضان میں، عام دنوں میں بھی رکھتے نا۔ یہاں کتنے کی بہت سے اللہ والے ہیں، ان لوگ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں چاہے بولتے نہیں مگر روزہ رکھتے، مہینے میں بھی رکھتے، اور عموماً عام لوگوں کے اندر بہت رجحان ہے، روزہ رکھتے۔ اچھا یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے مباشرت کے علاوہ روزے کے اندر کھانا نہیں چاہیے، پینا نہیں چاہیے، بیوی سے روزے میں نہیں ملنا چاہیے، یہ باتاں تو مل گئے قرآن۔ اس کے علاوہ کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا اور کون سی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کون سی چیزیں ہونے کی وجہ سے روزہ توڑنا لازم آ جاتا، کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کو بھی مانا جائے، رسول کو بھی مانا جائے، اللہ کی بات کو بھی مانا جائے، نبی کی بات کو بھی مانا جائے۔ اب آپ دیکھیں عموماً ناپاک ہو جاتے نا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، رات میں سو گئے تھے، نہانے کی حاجت ہو گئی نہیں ہو گئی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اللہ نے فرمایا اگر تم جنوبی ہو، ناپاک ہو، تو اپنے آپ کو پاک کر لو۔ اب وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں حکم دیا، اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ شخص حج کرے۔ تو حج کے اندر جو ارکان، جو اعمال کرتے ہیں، جو چیزیں کرتے ہیں، وہ کس نے بتائے ہیں؟ کس نے بتائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو زندگی کے اندر بہت سی چیزیں انسان کی پیش آتی ہیں، جو بہت سی چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوائی ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء ان هو الا وحی یوحی۔
جو کہلوائی ہیں وہ کس سے کہلوائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی ہیں، بتلانے لگائی ہیں۔ اسی لیے یہ جو فتنہ ہے، جو اپنے آپ کو قرآن والا بولتا، لیکن اگر یہ قرآن والے صرف قرآن کو مانے تو کتنا وہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ حدیثیں چھوٹ گئی، نمازیں چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، زکوٰۃ چھوٹ گئی، حج چھوٹ گیا، تو اب کیا کرنا؟ اب آزاد، ان لوگ آزادی سے رہنا چاہ رہے ہیں، اپنی من کی چلانا چاہ رہے ہیں، جو مرضی میں آیا کرو، جب تک چاہے جب تک سو، جب چاہے جب اٹھو، جو چاہے وہ کھاؤ، جو چاہے وہ پیو، ان شراب بھی پی لیا تو پی لو، ان جو حرام کھلایا تو بھی کھا لو۔ یہ تو اس وجہ سے یہ جو فتنے ہیں نئے نئے چہروں میں آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا لیکن یہ فتنہ کیسا ہے دیکھیے، عجیب، اس نے کیسا لیبل لگا لیا۔ ہم قرآن والے اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان عموماً کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر جب سنتے ہیں، ارے انہوں تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے بول رہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بول رہے۔ یاد رکھو، ہدایت کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے قرآن کا ہونا، نبی کا ہونا اور صحابہ کی زندگیوں کا ہونا۔ اگر ہم ان چیزوں کو نکال دیں گے نا تو پھر اس کے بعد دین باقی نہیں رہے گا۔ دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا ان تین چیزوں کو ماننے سے۔ قرآن کو سنا، کس نے سنا؟ کس نے سنا؟ صحابہ کرام نے سنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات، باتوں کو کس نے سنا؟ صحابہ نے سنا، اور وہ سن کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اگر ہم ان کو نکال دیں تو پھر کیا ہمارے پاس کوئی دین باقی رہے گا؟ کیا ہمارے پاس کوئی اسلام کی چیز باقی رہے گی؟ یہ چاہتے ہی ہیں اپنی من کی چلانا، یہ چاہتے ہی ہیں اپنی خواہشات کے اعتبار سے زندگی گزارنا، یہ چاہتے ہی ہیں مغرب کی سے متاثر ہو کر مغرب والے جیسا کریں، وہ انگریز جیسا کریں ویسا کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بتائیں وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو سمجھائیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جتنے لوگ ہیں نا، وہیں پر کہیں نہ کہیں سے وہیں کے شاگرد ہیں، وہیں پر پڑے ہیں، بڑے ہیں، اور پھر ہم سب ہمارے نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے نوجوانوں اور اللہ والوں، بزرگوں، ان فتنوں سے اور ان چیزوں سے آگاہ ہو جانا ہے۔ ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، رسول اللہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ اور رسول اللہ نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا اسلام نہیں ہے، اور ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، اور ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ ہماری پوری پہچان اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اس وجہ سے آج پورے کے پورے افراد تہیہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانیں گے، رسول اللہ کو بھی مانیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنے ارادوں کے اندر پختہ ہیں تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عزائم ہو اگر محکم چراغ دل جلانے میں، تو کیا مشکل زمانے پر اجالا بن کے چھانے میں۔ آج پورے کے پورے اس مجلس کے اندر تہیہ کر کے اٹھو، تاکہ اس مجلس کو سجانے والوں نے جس محنت سے اور جس طرف سے اور جس قرض سے اس مجلس کو سجایا ہے، اس مجلس کا پورا حق ادا ہو، اور وہ حق ادا ہوگا اس وقت جس وقت ہم اللہ کی بھی مانیں گے، رسول اللہ کی بھی مانیں گے، اور ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اور ایسے فتنوں کے لیے ہم اٹھیں گے، اور اٹھ کر ان فتنوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اٹھو دنیا کو پھر ایک بار پر انوار کر ڈالو، اٹھو انسانیت کے فاش کچھ اسرار کر ڈالو۔
کچھ کرنا ہے تو کچھ بننا پڑے گا، اور یہ بننے کے لیے مجلس سجائی گئی ہے اور سجائی جا رہی ہے۔ تو جب آپ کو آواز دیں اس وقت آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا ہے، اور صرف یہ بات سننا نہیں، یہ بات پہنچانا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب کوئی میری بات سن لے تو اس کو پہنچاؤ بھی، جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دا میسج میڈیا چینل، اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649